ہم سب کو، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، 25 سال صحافت میں رہنے کے بعد مجھے پی آئی ڈی کہتی ہے کسی سے لکھوا کے لاؤ کہ تم صحافی ہو تب کاٹ دیں گے۔ ہائی کورٹ نے اجازت دی، بار بار اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ وہاں پہ جانے نہیں دیتا۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں تم صحافی نہیں ہو، یوٹیوبر ہو۔ نہیں مانتے ہم یہ سب کچھ۔ اور میں یہاں پر حامد میر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گولیاں بھی کھائیں، جیلوں میں بھی گیا، لیکن آج بھی کٹا ہوا۔ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی، اور مولانا فضل الرحمان بہت ہی قابل عزت، قابل احترام، بہت کچھ کیمپینز میں نعرے بازی ہوتی رہی ہر طرح کی، لیکن یہ مبارکباد کے اور خراج تحسین کے مستحق ہے۔ جب وقت آیا ایسی لیجسلیشن جو قوم کے مفاد کے خلاف تھی تو انہوں نے بات کی، اور اسد کیسر صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی ان نفرتوں کو اپنے ذہن سے نکالا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور ان کے گھر گئے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کی وہ شجاعت اور وہ جرأت کہ جب وہ اڈیالہ جیل سے باہر آئے تو جو اندر بات ہوئی وہ انہوں نے بیان کی، کسی بھی چھپائے بغیر کسی بات کو۔ اور اسد کیسر صاحب آج وہ جس مشن پر ہیں کہ تمام کو اکٹھا کر کے یہ جو بیماری، یہ جو قوم کو برباد کرنے کی کوشش ہے، یہ جو آپس میں لڑانے کی کوشش ہے، جو حامد میر نے کہا کہ انتہا پسندی بڑھے گی جب آپ زبان بندی کرتے ہیں۔ اگر ایک بہترین پکے ہوئے سیب کو بھی آپ کسی کپڑے میں ڈال کے رکھتے ہیں تو وہ تعفن پھیلاتا ہے، وہ گل سڑ جاتا ہے۔ بات کرنے سے ایشوز پر بات کرنے سے ایشوز حل ہوتے ہیں، اور یہ کیونکہ ایک ناجائز قبضہ ہے، محسن اختر کیانی صاحب نے جو بات کی، پارلیمنٹ پر قبضہ ہے، پاکستان کے عوام جو اقتدار کے ہیں اس پر قبضہ ہے، اور زبردستی ایک چیز کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے خلاف صحافی کھڑے ہیں، پاکستان کی قوم کھڑی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو گراوٹ ہوئی ہے پاکستان کے صحافی اور پاکستان کا عام آدمی اس پر بات نہ کر سکے۔ یہ جبری زبان بندی ہے جس کو نہ شہری قبول کریں گے، جس کو نہ صحافی قبول کریں گے۔ اور میں یہاں پر صرف ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ہم ان تعلیم کو سننا چاہتے ہیں۔ زبردستی ہمیں کوئی چپ نہیں کرا سکتا۔ پہلے بھی لڑائی ہوئی، صحافیوں نے جو آزادیاں حاصل کی وہ کوئی خیرات میں نہیں ملی، کسی نے جولی میں نہیں ڈالا، کوڑے کھائے۔ اس ملک پہ ان لوگوں کی بادشاہی ہوگی جو کہنے کی حد تک تو کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یا عوام کی منتخب پارلیمان بالادست آئین اور صحیح جمہوری طور پہ منتخب پارلیمان طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا۔ پیکا آرڈیننس سے زیادہ یہ بہتر سلوگن ہے، گولی لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ وہ اگر کسی جمعیت کے اندر ہوگی اور اگر کوئی منتخب جمہوری طور پہ منتخب وزیر اعظم پاگل بن کے امور المومنین بننے کی کوشش کرے گا، ڈکٹیٹرشپ نافذ کرے گا، اس کے خلاف بھی ہمارا سلوگن یہ ہونا چاہیے۔ یا اگر کوئی جب یہ عدالتی فیصلے بائی فورس سوسائٹی پہ وہ کرے، ان سب کے خلاف ہم نے متحدہ محاذ بنانا ہوگا۔ میں عذرائے مذاق پوچھتا ہوں، اگر آج میرا دوست شہباز شریف پیکا آرڈیننس ختم کر دیتا تو کیا اس حکومت کی لیجیٹیمیسی
اجتماعی ہو جائے گی. ابھی کے فرض مولا فضل الرحمان کو کہتے ہیں جی خدا کے لیے آپ بڑی لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے ہیں, جائے اس سے ٹرین لے کر اور واپس, تو کیا ہم نے جدوجہد ختم کر دیں گے؟ نہیں. بات یہ ہے ہم نے اس ملک پہ ایک جمہوری, اور پاکستان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, پاکستان امرجنسی بحران میں مبتلا ہے. بالکل اگر اس کو ہم ایک بلڈنگ سے تعمیر کر دیں تو اس کے بنیادوں کو ہم پختہ کر سکتے ہیں. اس کے پلرز کھوکھلے ہیں. دو راستے ہیں, یا ہم بیٹھے بیٹھے یہ ہم پہ گرے گا, یا ہم نے مل کے اپنے سلیم سے کام لے کر اجتماعی دانش سے اس کی اثر نو تعمیر کرنی ہوگی. اثر نو ایک جمہوری فیڈریشن آف پاکستان جس میں آئین برادر ہو, جس میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو, یہاں بسنے والے جو ہمارے بھائی ہیں پنجابی, پشتون, سندھی, بلوچی, سرائکی, وہ سب اپنے اپنے وطنوں میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ ان کو آئینی حق ہو. یہ پاکستان قیامت تک چلے گا, قیامت تک چلے گا. آج بھی مولانا صاحب ہم میں سے کم وہ آدمی ہیں جن کی یہ لوگ بات سنتے ہیں, شہباز کمپنی اور کچھ اور لوگ بھی. مولانا صاحب سے آج وہ کہہ دیں کہ بھائی یہاں ایک فسطائی حکومت نہیں ہوگی. جا کے بلوچوں سے کہیں, پشتونوں سے کہیں, پنجابیوں سے کہیں, سرائکیوں سے کہیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کے وطن میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ بنیادی آئینی حق آپ کے بچے کا سازشیں ختم ہو جائیں. کوئی پاگل نہیں ہے کہ قانون کے خلاف تھے. وہ جب کہتے ہیں کہ بھائی میں یہاں پڑھا ہوں, میں مومن ہوں, میں مسعود ہوں, میں وزیر ہوں, میں پنجاب کا رہنے والا ہوں, میں پٹھان ہوں, میرے علاقے میں گیس پیدا ہوئی ہے, سونا پیدا ہوا ہے, فلانا پیدا ہوا ہے, سارا مت دو مجھے, سارا مت دو, میرے بچوں کا حق اس میں تسلیم کر. آج 75 سال پاکستان ہونے کو ہے. مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر کے صوبے کے کم سے کم 70 لاکھ انسان دنیا میں مزدوری کے پیچھے چلے گئے. جنت نما وطن دنیا جہاں کی